أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ یہ سورت آل عمران مدنی سورت ہے، حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس دعویٰ کے ساتھ کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ حی القیوم ہے۔ اسی نے آپ پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے اتاری تورات اور انجیل۔ ان آیات کی تفصیل ہم حسب توفیق پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا درس من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان۔ من قبل یعنی قرآن کے نزول سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان اللہ سبحانہ و تعالی نے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے قرآن اتارا۔ الفرقان قرآن پاک، فرق کرنے والا۔ قرآن حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے، اور ان باتوں میں جن میں اختلاف کیا عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ان کا فیصلہ کرنے والا، یہ فرقان ہے اور وہ قرآن ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہے، واللہ عزیز اور اللہ غالب ہے، ذو انتقام انتقام والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں۔ هو الذی یصورکم، وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس لیے کہ وہ الہ ہے، اس دعوے کو دوبارہ سے دہرایا گیا کہ وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور وہ عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔
ان آیات کو ہم دوبارہ سے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے یعنی قرآن کے نزول سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے تورات اور انجیل اتاری۔ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان۔ تو جو قرآن کو نہیں مانتا وہ تورات کو بھی نہیں مانتا، وہ انجیل کو بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ سارے کے سارے ایک منبع سے ہیں، ایک ہی رب کی اتاری ہوئی ہیں۔ تو ان کے آنے کے بعد تورات اور انجیل میں جو انہوں نے لوگوں نے اپنے خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی، اپنے ہاتھوں سے لکھا اور کہا یہ اللہ کی طرف سے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن اتارا، اور یہ وہ کتاب ہے جو عظیم کتاب ہے، حق پر مشتمل ہے، اس کے اخبار، اس کے اوامر، اس کی نواہی، جو کچھ اس میں خبر دی گئی ہے سب سچی خبریں ہیں، اور وہ عدل کے ساتھ اس میں فیصلہ کرنے والی ہیں، اور اللہ نے حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ تمام مخلوق اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنے رب کی کتاب سے علم حاصل کرے۔ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اور یہ وہ کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو اس میں آیا اس کے مطابق ہے، کیونکہ سب رسول جتنے بھی آئے وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین لے کر آئے، اور دین ایک ہی ہے، اور وہ دین اسلام کا دین ہے۔ تو یہ معنی سمجھ لینے چاہیے کہ جو شخص قرآن کو نہیں مانتا وہ انجیل کو بھی نہیں مانتا، وہ تورات کو بھی نہیں مانتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کہ اللہ کی آیتیں آ گئیں، اللہ نے وضاحت فرما دی، اللہ نے فرقان بھیج دیا جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، اب جو نہیں مانتے ان آیات کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، وضاحت کے بعد، بیان کے بعد، ان کے لیے عذاب شدید، ایسا سخت عذاب ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ عذاب شدید، اس کی سختیاں کتنی ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کی سختیوں کی۔ واللہ عزیز، اللہ قوی ہے، یعنی جس کو وہ عذاب دینا چاہے اس کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ اللہ پکڑنا چاہے اور کوئی بھاگ جائے، جیسے پولیس سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، جیلوں سے چھوٹ کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور ذو انتقام، جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، جو اس کے حکم کو نہیں مانتا، جو اس کے دین کی مخالفت کرتا ہے، جو اس کے رسولوں کی مخالفت کرتا ہے، جو اس کے اوامر کی مخالفت کرتا ہے، اللہ ذو انتقام ہے، انتقام والا، اللہ ان سے انتقام لے گا۔ جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو رسولوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ ان سے انتقام لے گا۔ ذو انتقام، اللہ انتقام والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء، اور وہ اللہ وہ ہے جو عزیز انتقام ہے، اس پر کسی کا ظلم چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا يخفى علیہ شیء، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمینوں میں نہ آسمان میں، اور یہ اس کا علم ہے کہ ہر چیز پر محیط ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا بھی گرتا ہے
خشک ہے، تر ہے، یعنی خشکی پر ہے، جنگلوں میں ہے، سمندروں کے اندر ہے، جہاں بھی گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ اور اس میں مومنوں کے لیے اس میں بشارت ہے کہ اگر تم نے جو عمل کیا اللہ کو پتا ہے اس نے جزا دینی، اور اس میں نافرمانوں کے لیے وارننگ ہے کہ اگر تم نے کوئی عمل لوگوں سے چھپ کر کیا ہے تو اللہ سے نہیں چھپ سکتے، کیونکہ اللہ سے تو کوئی چیز چھپ سکتی ہی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، سب اس کے سامنے ہے۔ هو الذی یصورکم، اور وہ اللہ وہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، کسی کو کوئی رنگ دے دیا، کسی کو کوئی رنگ دے دیا، کوئی سرخ ہے کوئی سفید ہے جی، کوئی کسی کی تخلیق مکمل ہے، کوئی مفلوج ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے ہی اندھے نکلتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کوئی مذکر ہے کوئی مؤنث ہے، کوئی لڑکیاں ہیں کوئی لڑکے ہیں، یصورکم فی الارحام، تصویریں تمہاری بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، اس کی مشیت کے مطابق ہے تمہاری مخلوق، کسی کو لمبا کسی کو چھوٹا، کسی ہے جی، یہ معاملات جو ہیں سارے کے سارے تمہاری تصویروں کے، تمہاری تخلیق کے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تمہارا خالق۔ اور یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ اس کا ہم نے کل جیسا کہ بیان کیا، یہ نصارہ کا جو وفد آیا تھا یہ ان کے رد میں ہے، عیسائیوں کے رد میں، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں، تو رب کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات تو تب سے ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں، تو اللہ تو وہ ہے جو حی قیوم ہے، عیسیٰ تو حی قیوم نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی نظام کائنات چل رہا تھا، تو رب وہ ہے جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی نظام کائنات چلا رہا تھا، وہ قیوم ہے، نظام قائم کرنے والا۔ تو حضرت عیسیٰ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے دوبارہ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا رحم مادر میں، جیسے اللہ نے چاہا، تو وہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا ہو، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک، جو جس نے پیدا کیا تمہیں تمہاری ماں کے رحموں میں، وہی معبود برحق ہے، هو العزیز الحکیم۔ یہاں بھی اس صفت کو دوبارہ سے دہرایا گیا کہ اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے۔ تو یہ ساری کی ساری آیات، یہ جتنے بھی اللہ کے سوا معبود ہیں سب کے سب کی بطلان پر دلالت کرتی ہے کہ جتنے لوگوں نے معبود بنائے وہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور کائنات تو تب سے ہے جب ان جن کو انہوں نے معبود بنایا ان کا وجود بھی نہیں تھا، اور وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے، حی قیوم نہیں تھے۔ ایک وقت آیا کہ نہیں تھے، ایک وقت آیا کہ وہ ماں کے رحم میں تھے، ایک وقت آیا کہ وہ اس دنیا میں تھے، ایک وقت آیا وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے آنے سے پہلے بھی نظام کائنات چل رہا تھا، ان کے جانے کے بعد بھی چل رہا ہے، تو وہ تو الہ نہ ہوئے نا۔ تو الہ برحق وہ ہے جو عزیز حکیم ہے، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ توحید کا سبق بار بار اس میں دہرایا گیا ہے۔ سورت کا آغاز بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہوا جو توحید کا بیان ہے، اور یہ چھٹی آیت کا اختتام بھی اسی بات پر ہوا لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا جتنے ہیں سب جھوٹے ہیں، اور وہ ہے غالب سچا، وہ ہے حکیم۔ حکمت ہے اس کے پیدا کرنے میں، حکمت ہے اس کے نظام کائنات کو چلانے میں،
حکمت ہے اس کے ہر معاملے میں، حکمت ہے اس کی تورات، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے میں، اور اس کی حکمت ہے نظام رسالت قائم کرنے میں، اور اس کی حکمت ہے تمہارے زندگی میں، تمہاری عمریں مقرر کرنے میں، اور قیامت کا دن مقرر میں۔ وہ عزیز حکیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔